رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے اور ان سے ان سوالات کے جوابات جان کر آپ کی خدمت میں پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہم اس پروگرام میں اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شرعی نقطہ نظر کی کوئی وضاحت درکار ہے، تو بہت آسان سا طریقہ ہے۔ آپ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے اور اسی پیج پر ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اور کومنٹ بار میں اپنا جو بھی سوال ہے وہ تحریر کریں گے۔ البتہ سوال تحریر کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں۔ نمبر 2 یہ کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں ناظرین، چاہے وہ فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں یا پھر ان کا تعلق سیاست سے ہو، ان سے آپ گریز کریں گے، کیونکہ ایسے کسی سوال کا یہاں سے کوئی جواب نہیں دیا جاتا ہے، تو آپ کا قیمتی وقت بھی بچے گا اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی اس سے بچایا جا سکے گا۔ ہماری آج کی نشست کے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، سینئر مفتی ہیں، استاد الحدیث سے جامعۃ الرشید کراچی کے، اور جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ شعبہ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور معاون مسئول بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شرعیہ بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں۔ دوسرے معزز مہمان مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ اور تیسرے اور آخری معزز مہمان آج کی ہماری اس نشست کے مفتی احمد خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ بھی دارالفتہ جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شرعیہ ڈپارٹمنٹ کے آپ رکن بھی ہیں۔ تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور آغاز کرتے ہیں آج کے سوالات کا۔ پہلا سوال مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے، اور سوال مجھ سے پوچھا ہے عمران صاحب نے دبئی سے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں عشر کے احکامات کو آج کے دور کے حساب سے بیان کر دیں، ہمارے علاقے میں کاشتکاروں میں کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے اس حوالے سے، ذرا سی آپ کی وضاحت درکار ہے مصعب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کافی تفصیلی موضوع ہے، ظاہر ہے تمام تفصیلات تو نہیں ہو سکتی۔ عشر کا جو بنیادی ضابطہ ہے، جو اصول ہے، وہ تو یہ ہے کہ جو بارانی زمینیں ہیں یا ایسی زمینیں جہاں عام نہر سے پانی آتا ہے، پانی کے اخراجات بھی اس میں نہیں ہے اور نہ پانی حاصل کرنے میں کوئی اضافی مشقت ہے، تو اس پہ 10واں حصہ ہے، اور جہاں پانی کے اخراجات دینے پڑتے ہیں یا کنویں کے پانی سے یا ٹیوب ویل کے پانی سے سیرابی ہوتی ہے، تو وہاں پھر 20% ہے، 20واں حصہ ہے 5%۔ تو یہ تو عام اصول ہے اور ہر جگہ اسی اصول پر ہی عمل کیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی استثنائی کیس ہو، معاملہ ہو کسی کا جس میں اس کے لیے بہت بڑا حرج ہو، تو اس کے لیے پھر اصول یہ ہے کہ وہ کسی ماہر مستند مفتی کے سامنے اپنے مشکلات واضح کرے کہ مجھے یہ مسائل ہے عشر یا آدھے عشر کے ادائیگی میں، تو مفتی پھر ان کے لیے جو بھی سہولت تجویز کرے شریعت کے دائرے کے اندر تو اس کی پھر عمل کرنے کی اجازت ہوگی، اور وہ بھی شریعت کے حکم پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ ویسے میں مختصراً بتا دوں کہ یہ جو حکم ہے عشر اور آدھے عشر کا، یہ بہرحال ہر وقت میں مطلب ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ واجب العمل ہو، بلکہ اس میں کچھ ریلیکسیشن بھی دی جا سکتی ہے۔ باقی کس کو کتنی دی جا سکتی ہے تو وہ ایک انفرادی معاملہ ہوگا آدمی کا، جو وہ کسی مفتی سے پوچھ کر ہی اس پر عمل کرے گا۔ تو ایک ریلیکسیشن کی صورت یہ ہے کہ 5 وسخ کا فقہاء نے تذکرہ فرمایا ہے، بعض فقہاء نے، اور ہمارے فقہ حنفی میں بھی یہ ایک قول ہے کہ 5 وسخ تک کی جو مقدار ہے اس پہ عشر نہیں ہے، اس سے آگے کی جو مقدار ہے اس پر شروع ہوگا۔ 5 وسخ کی مقدار کوئی معمولی مقدار نہیں ہے، آج کل کے حساب کلو کے حساب سے لیں گے تو 1000 کلو کی مقدار بنتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی سہولت والی بات ہے۔ دوسرا ایک قول جو کہ بہت سارے فقہاء نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے ہمارے فقہاء حنفیہ میں سے، کہ جیسے کہ زکوٰۃ کی صورت میں جو واجب الادا قرضے ہیں ان کو منہا کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو رقم بچتی ہے اس کی زکوٰۃ فرض، تو عشر میں بھی یہی اصول ہے کہ جو قرضے واجب الادا ہے ان کو منہا کرنے کے بعد جو مقدار آمدن کی بچے تو اس میں سے عشر ادا کیا جائے۔ اور تیسری سہولت والی بات یہ ہے کہ فقہ مالکی میں اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ جو اخراجات فصل پر ہو، اگرچہ وہ پانی کے اخراجات کے علاوہ ہے، تو ان اخراجات کو منہا کر کے باقی مقدار کے عشر ادا کی جائے۔ اور چوتھی ایک سہولت والی بات یہ ہے جس پر حضرت یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ شہید رحمہ اللہ نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ جو آج کل کے اخراجات ہوتے ہیں، ایسے اخراجات جس میں فصل کی نمو اور بڑھوتری میں
اس کا اثر ہوتا ہے، جیسے کہ کھاد ہے اور پانی کے اور ٹریکٹر کے اور دوسرے جو اخراجات ہیں اسپرے وغیرہ، تو ان کی وجہ سے بھی یہ جو حکم ہے کہ عشر کی بجائے 5% دیا جائے، 20واں حصہ، تو انہوں نے اس کا فتویٰ بھی دیا ہے۔ تو یہ کیٹیگریاں سہولتوں کی موجود ہے، لیکن آدمی اس پر اپنے رائے کے تحت عمل نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کو جو مشکلات کا شکار ہے، جیسے کہ انہوں نے کنفیوژن کی بات کی ہے، اس کو چاہیے کہ کسی مفتی، ماہر مفتی کے سامنے اپنی صورتحال پیش کرے، پھر وہ ان سہولیات میں سے جو بھی اس کے لیے تجویز کرے تو اس پر عمل کرنا جائز ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، تفصیل سے آپ نے جواب مرحمت فرمایا ہے۔ اگلا سوال بھی عشر کی ہی کے حوالے سے ہے۔ محمد عرفان صاحب نے پوچھا ہے، میں پہلے ہر فصل کا عشر دیتا تھا، اب کے فصل میں نقصان آیا ہے، کیا اس بار بھی عشر دینا چاہیے مجھے؟ بس اس کا بھی وہی عام جو ضابطہ ہے اس کی روح سے تو عشر دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی نقصان کتنے مقدار کا ہے اور وہ اس کے لیے کتنا قابل تحمل ہے، اس میں ہر شخص دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، تو ایک عام بات ہم نہیں بتا سکتے، بلکہ وہی اصول ہے کہ کسی ماہر مفتی کے سامنے اپنا کیس پیش کر کے وہ جو رائے ان کے لیے تجویز کرے تو اس کے مطابق عمل کرے۔ جزاکم اللہ جی۔ اگلا سوال ہے خرم صاحب کا کشمیر سے، جو گھاس قدرتی طور پر اگتی ہے، کیا اس کی خرید و فروخت جائز ہے شرعاً؟ جی، اگر اس گھاس کو کاٹا جائے اور اپنی ملکیت میں قبضے میں لایا جائے تب تو اس کی خرید و فروخت درست ہے، لیکن زمین میں کھڑے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، یہ باطل ہے، بے بنیاد معاملہ ہوگا وہ۔ جزاکم اللہ جی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے، اور سوال ہم سے پوچھا عبدالحلیم صاحب نے سعودی عرب سے۔ سوال پوچھتے ہیں، ایک شخص نے عمرہ کے لیے احرام باندھا، جہاز میں حاجت کے لیے حمام گیا تو احرام چھوٹا ہونے کی وجہ سے زیادہ تر حصہ ناپاک ہو گیا، مکہ پہنچ کر دوسرا صاف احرام پہنا ہے، کیا عمرہ ٹھیک ہو گیا ہے یا دم لازم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ احرام اصل میں اس چادر کا نام نہیں ہے جو لوگ باندھتے ہیں، لوگ اس کو احرام سمجھتے ہیں۔ احرام تو نام ہے تلبیہ حج یا عمرے کی نیت سے لبیک اللہم لبیک پڑھ لینا۔ جیسے ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی کوئی لبیک اللہم لبیک والا تلبیہ کہے عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے تو احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب احرام کی پابندیاں اس پہ شروع ہو جاتی ہیں، جس میں سے ایک پابندی ہے کہ سلا ہوا لباس نہ پہنے۔ تو جو شخص چادریں بار بار تبدیل کر رہا ہے یا اس کو دھو رہا ہے، وہ چادر ناپاک ہو رہی ہے، تو یہ احرام کی پابندی کے خلاف کچھ نہیں کر رہا۔ وہ پابندی کی مخالفت جب ہوگی جب سلا ہوا کپڑا پہنے گا، تو 10 دفعہ بھی احرام کی چادر تبدیل کریں، 10 دفعہ بھی آپ اس کو دھوئیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی۔ اور اگلا سوال عبداللہ بن مسعود صاحب نے پوچھا ہے، کیا عمرہ کرنے کے بعد گنجا ہونا ضروری ہے؟ گنجا کا لفظ جب بھی آتا ہے تو ایک شعر ذہن میں آتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا۔ تو گنجا ہونا لازمی نہیں ہے، افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، بلکہ دعا کی درخواست کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ مقصرین کے لیے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ تو حلق کروانے والوں پر رحمت فرما۔ تو پھر صحابی نے درخواست کی کہ مقصرین کے لیے دعا فرمائیں، پھر آپ نے دوبارہ محلقین یعنی گنجا ہونے والوں کے لیے دعا کی، 3 دفعہ دعا کی، پھر آپ نے مقصرین کے لیے۔ تو 3 گنا زیادہ فضیلت ہے حلق کرانے میں، اور قصر کرانا بھی جائز ہے۔ اور یہ بات خوب ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جو چیز جائز ہوتی ہے اس میں کسی کو ملامت نہیں کر سکتے۔ میں نے وہاں عمرے پہ دیکھا ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی قصر کرائے تو اس کو ملامت کرتے ہیں، اور بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ ادا ہی نہیں ہوا۔ تو بال چھوٹے بھی کرائے جا سکتے ہیں، اور افضل یہ ہے کہ حلق کرایا جائے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب۔ اور اگلا سوال ہے تیمور جمیل صاحب جیزان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں، میرا حج کا ارادہ ہے، اگر کمپنی اجازت نہ دے تو کیا بغیر پوچھے حج پر جا سکتے ہیں جبکہ سرکاری قواعد پورے ہوں؟ کمپنی اگر اجازت نہیں دے رہی ہے تو بغیر پوچھے حج پہ جانا تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بغیر اجازت کے کمپنی سے چھٹی کرنا۔ تو اس میں جو ضابطہ ہے کمپنی کا وہ ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر بغیر اپلیکیشن کی چھٹی کرتے ہیں تو تنخواہ ان دنوں کی تنخواہ ان کے لیے حلال نہیں ہوگی، تو وہ ضابطہ تو ان پر جاری ہوگا، باقی حج ادا ہو جائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ گناہ ہوگا اس بغیر اجازت جانے کا، تو وہ ایگریمنٹ دیکھا جائے گا آپ کا کمپنی سے کیا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اس میں اگر یہ ایگریمنٹ تھا کہ میں بغیر یعنی آپ کے لمبی چھٹی پہ نہیں جا سکتا، جیسے کہ عام طور پر ایگریمنٹ ہوتا ہے کیونکہ کمپنی کا اس میں نقصان ہوتا ہے، پھر تو گناہ بھی ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں تھا، یہ آزاد تھے، تو ان کی مرضی ہے، اس پر عمل کر سکتے۔ مفتی حامد خان صاحب محمد وسیم صاحب نے انڈیا سے سوال پوچھا ہے، اگر زخم پر پٹی لگی ہو اور وضو کے بعد پٹی پر خون کا رنگ دکھنے لگے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو ٹوٹنے کے لیے خون کا جسم سے نکل کر بہنا ضروری ہے. صرف خون کا نکل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اگر یہ پٹی پر جو خون ظاہر ہوا ہے اس کی مقدار اتنی ہو کہ جو بہنے والا خون ہوتا ہے تو پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا. اب اس حوالے سے یہ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے، غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا خون ہے کہ یہ زخم سے نکل کر اگر یہ پٹی نہ ہوتی تو بہہ جاتا، یعنی زخم کی حدود سے باہر نکل جاتا، پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر اس سے کم ہو، غالب گمان یہ ہے، تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. صحیح. جزاکم اللہ جی. عثمان غنی صاحب آئرلینڈ سے پوچھ رہے ہیں جی، اگر کپڑے پر پیشاب کا قطرہ گر جائے اور یہ یقین ہو کہ تری کپڑے میں سے گزری نہیں ہے تو کیا گیلا ہاتھ پھیر دینا کافی ہوگا یا پانی بہانا ضروری ہے؟ گیلا ہاتھ پھیر دینے کا تو اس صورت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کو پانی بہانا ضروری ہوگا، کیونکہ اگرچہ وہ کپڑے کے اندر سرایت نہیں کیا اس نے، لیکن بہرحال ظاہری سطح تو ناپاک ہو گئی ہے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے پانی اوپر سے بہانا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. اور اگلا سوال ہے ادریس نظامی صاحب کے ٹنڈو لیار سے. سورہ بقرہ پڑھنے کا آسان طریقہ بتا دیں، کیونکہ بڑی ہونے کی وجہ سے پڑھنا کافی مشکل ہے. کیا پورے دن میں تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھی جا سکتی؟ جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے. کوئی ایسی شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ آپ تلاوت کے دوران ایک سورت کو جب شروع کریں تو اس کو لازماً آپ مکمل کر کے ہی پھر تلاوت کو روک سکتے ہیں. تو اس لیے یہ اپنی سہولت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے پورا دن میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ جی. رضوان حیدر صاحب کا سوال ہے جی، کیا زوال کا وقت ایک ہی رہتا ہے یا سردی گرمی کی وجہ سے اس میں کوئی فرق آتا ہے؟ جی کچھ تھوڑا بہت فرق اس میں آتا رہتا ہے، ایک وقت نہیں رہتا. لوگوں کو عموماً غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ 12 بجے کو زوال کا وقت سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی. مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی، ابراہیم خلیل صاحب کا، گھر کے پودوں کے لیے باہر کھیتوں سے بلا اجازت مٹی لانا جائز ہے جبکہ اس سے فصل کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو؟ بس اگر بہت تھوڑی سی مقدار ہے جس کے بارے میں غالب خیال یہ ہو آردمیکا کے مالک کی طرف سے اس کی اجازت ہوگی تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار میں کسی کی مملوکہ جگہ سے مٹی اٹھانا ہو تو پھر اس کی اجازت لینا ضروری ہے. یعنی جہاں یہ خدشہ ہو کہ شاید وہ اجازت نہ دے تب اجازت ضروری ہے لینا صراحت. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے بنت تاج محمد صاحبہ نے کراچی سے. ایک لڑکی ہے، بالغ ہونے کے بعد سے اس کے بہت سارے روزے قضا ہوئے ہیں، اب اس کی عمر 27-28 سال ہے، اکثر وہ بیمار رہتی ہے اور اب اس کو بھی یاد بھی نہیں ہے کہ اس کے ذمہ کتنے قضا روزے ہیں. اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ فدیہ ادا کر سکتی ہے؟ بس یہ دو باتیں الگ الگ ہے. ایک یہ کہ جو فوت شدہ روزے ہیں ان کے جو نہیں رکھے اس کی مقدار کیا ہے، دوسرا فدیہ دے سکتی یا نہیں دے سکتی. تو مقدار کے حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ اپنا ایک محتاط اندازہ لگائے کہ میں کب بالغ ہوئی اور اس کے بعد کتنے روزے نہیں رکھے. تو ایک محتاط اندازہ لگا کر روزوں کی مقدار معلوم کرے کہ اتنے دنوں کا روزہ میرے اوپر ہے. پھر فدیہ کے حوالے سے بات یہ کہ اگر ڈاکٹر ان کو کہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے یا یہ واضح طور پر محسوس کرے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر رکھوں گی تو جو بیماریاں ہیں ان میں اضافہ آئے گا یا مزید کسی بیماری کا وہ واضح طور پر ذریعہ بنے گا، تو پھر تو فدیہ دینے کی اجازت ہے، ورنہ روزے ہی رکھنا ضروری ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ اگر بعد میں صحت مند ہو گئی اور روزہ رکھنے پر قادر ہو گئی تو پھر جو ادا شدہ فدیہ ہے اس کا ثواب تو ہوگا، لیکن روزہ رکھنے کی ذمہ داری پھر لوٹائے گی اور پھر بھی روزے ہی ان کو رکھنے ہوں گے اس کے بدلے میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. محمد جہانگیر صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، جو زمین خریدی گئی ہو والدین سے وراثت میں نہ ملی ہو، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی زکوٰۃ سے مراد اگر زمین کی مالیت کی زکوٰۃ ہے تو اس کا اصول پہلے بھی بار بار آ چکا ہے کہ جو زمین اس نیت سے خریدی جائے کہ اس کو بیچنا ہے تو وہ تو مال تجارت ہے، اس کی موجودہ مالیت پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی. لیکن جو زمین قطعی طور پر اس نیت سے نہ ہو بلکہ نیت میں دونوں باتیں ہو کہ اس کو استعمال میں لائیں گے، جب کبھی موقع ملا تو بیچ بھی سکتے ہیں، یا زراعت ہی مقصود ہو یا کوئی اور مقصد ہو بیچنے کے علاوہ، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر عشر ان کا مطلب ہے تو عشر کی تفصیل اوپر آ چکی ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ. عثمان صاحب کو دبئی سے سوال ہے، میں نے منت مانی ہے کہ میں خاص رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا، کیا میں اس رقم میں سے قریبی رشتہ داروں جیسے والدہ، بھائی، بہن وغیرہ کو دے سکتا ہوں جبکہ یہ سب براہ راست میری کفالت میں نہیں ہے؟ منت کی رقم کا حکم زکوٰۃ کی طرح ہے، تو زکوٰۃ جن کو دینا جائز ہے یہ رقم بھی ان کو دینا جائز ہے. لہٰذا والدین اور شوہر بیوی کے علاوہ کسی بھی رشتہ دار کو یہ رقم دی جا سکتی ہے، بشرطیکہ کو مستحق زکوٰۃ ہو، یعنی اس کی مالیت میں اتنی چیزیں نہ ہو جو 612 گرام چاندی کے بقدر مالیت کی چیزیں ہو، سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، ضرورت سے زیادہ سامان، جو بار بار تفصیل آ چکی ہے.
تو وہ اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو بہن بھائی کو دے سکتے ہیں. صحیح، جزاکم اللہ. مفتی طارق مسعود صاحب، حسین صاحب کے سوال لڑنے سے اگر ریح محسوس ہو مگر آواز یا بو کا پتہ نہ چلے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر ریح نکلنے کا یقین ہے جی. تو بے شک آواز یا بو نہ بھی ہو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا جب تک آواز محسوس نہ کر لے یا بو محسوس نہ کرے، تو یہ اصل میں کنایا ہے یقین سے. یعنی حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو اس وقت تو یہی سمجھے کہ وضو باقی ہے. اگر کسی کا ہوا خارج ہو گئی، اس کو یقین ہے کہ ریح خارج ہوئی ہے، تو بہرحال اس کا وضو ٹوٹ جائے گا چاہے اس کو بدبو محسوس نہ بھی ہو. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. نصیب الرحمان صاحب ابوظہبی سے پوچھتے ہیں جی، میں پاکستان سے ابوظہبی آیا، 2 سال ڈیرے میں رہا، 2 سال بعد کمپنی میں بھرتی ہوا. کمپنی ڈیرے سے 200 کلومیٹر دور ہے، اس لیے مجھے کمپنی کے کیمپ میں ہی رہنا پڑتا ہے. اب میں ہفتے سے جمعرات تک کیمپ میں رہتا ہوں اور ایک دن جمعے کو ڈیرے میں جاتا ہوں. اب میں کہاں مسافر ہوں اور کہاں مقیم ہوں، جبکہ دونوں جگہ کھانے پینے اور سونے یعنی زندگی کی تمام ضروریات موجود ہیں. یہ ڈیرے میں چونکہ 2 سال قیام کر چکے ہیں نا، 15 دن سے زیادہ، اور وہاں انہوں نے اپنا چیزیں بھی لا کے رکھ دی ہیں رہائش کی. تو اب جب بھی یہ ڈیرے میں جائیں گے تو ایک دن کے لیے بھی جائیں تو وہاں یہ مقیم ہوں گے، اور کمپنی میں 1 ہفتہ رہتے ہیں تو وہاں یہ مسافر ہوں گے. تو کمپنی میں جب بھی جائیں گے، جب تک 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتے تو یہ مسافر ہی رہیں گے، اور اپنے ڈیرے پہ آئیں گے تو چاہے ایک دن کے لیے بھی آئیں یہ مقیم ہوں گے، پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی. اجمل خان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں ایئرپورٹ میں کام کرتا ہوں، زیادہ تر میں اذان کے بعد جماعت سے پہلے اپنی گاڑی میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لیتا ہوں، کیسا ہے شرعاً؟ وقت داخل ہونے کے بعد نماز کا وقت اگر داخل ہو چکا ہو تو اذان ہو یا نہ ہو نماز ہو جائے گی. البتہ اگر قریب میں کوئی مسجد ہے تو پھر ان پر لازم ہے کہ مسجد کی جماعت کا اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ان کو بہت شدید وعید ان کے بارے میں سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں حاضری نہیں دیتے تو میں لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو جلا دوں. تو اس لیے اگر قریب میں کوئی مسجد ہے تو ان کو چاہیے کہ مسجد میں جماعت کا اہتمام کریں. اور اگر مسجد دور ہے تو بھی اگر 2 افراد بھی ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ جماعت سے نماز پڑھیں. جو فرض نماز جو لازم ہوئی ہے وہ اصل میں جماعت سے لازم ہوئی ہے. وہ تو ایک عذر کی صورت میں ہے کہ کوئی جماعت والا ہے نہیں یا کوئی بہت جلدی ہے کسی کو، تو انفرادی طور پہ پڑھی جا سکتی ہے. جزاکم اللہ جی. عائشہ صاحبہ جہلم سے پوچھتی ہیں جی کہ کیا لڑکیوں کے لیے عالمہ بننا بہتر ہے یا ڈاکٹر بننا بہتر؟ یہ سوال جیسے یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، لڑکوں کے بارے میں بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ عالم بننا بہتر ہے یا ڈاکٹر. تو دیکھیں فضیلت تو علم دین کی زیادہ ہے جی، لیکن ضرورت بہرحال اس شعبے کی بھی ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے. جو خواتین اگر علاج کرانا چاہیں گی تو وہ تو ظاہر ہے لیڈی ڈاکٹر سے ہی سے علاج کرانا چاہیں گی. خاص طور پہ میڈیکل سائنس کے وہ شعبے جن کا خاص طور پہ خواتین سے تعلق ہے، یعنی جیسے جو یہ ہے ڈیلیوری وغیرہ کے کیسز ہوتے ہیں، تو اس میں تو ظاہر ہے عورتیں ہی ڈاکٹر بنیں گی. تو معاشرے میں اگر ڈاکٹروں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو پھر تو ڈاکٹر بننے کو ترجیح دی جائے گی. لیکن میرا خیال ہے میڈیکل کالج میں اتنی ڈاکٹرز لڑکیاں ہیں کہ وہ بھرمار ہے، وہ تو وہاں تو ایڈمیشن نہیں ملتے. تو ایسی صورت میں علم دین کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ علم دین کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا آپ کا اپنا ایمان الحمدللہ محفوظ رہے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس خیر کو پھیلائیں گے. لیکن ڈاکٹر بننے کی اہمیت کا میں انکار نہیں کر رہا. کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں ویکینسیز اتنی زیادہ ہیں، یعنی اتنی کم ہیں کیونکہ وہ سب سیٹیں بھری ہوئی ہیں، میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، اتنی زیادہ بھرمار ہے. تو اختیار دونوں کا ہے. اگر پردے کی پابندی کے ساتھ ڈاکٹر بنے، کوئی شریعت کے حکام کی رعایت کرتے ہوئے لڑکی ڈاکٹر بنتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اچھی نیت سے قوم کی خدمت کی نیت سے بنتی ہے تو انشاءاللہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث ثواب ہے، ضرورت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. تو فضیلت بہرحال علم دین کی زیادہ ہے. جزاکم اللہ. مفتی احمد خان صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے اسماعیل فلاحی صاحب کا گجرات سے، اگر ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہو اور اذان ہو رہی ہو تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب کس طرح دیا جائے گا؟ مسجد میں ہو یا مسجد سے خارج ہو، بہرحال اس صورت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. عبداللہ صاحب کا سوال ہے لالا موسیٰ سے، میری فجر کی نماز رہ گئی ہے، اس دن قضا پڑھنا بھول گیا، اگلے دن فجر کی سنتوں میں یاد آ گیا، تو کیا سنت مکمل کرنے کے بعد فرض سے پہلے قضا پڑھ سکتا ہوں؟ نیز کیا فجر اور عصر کے بعد بھی قضا پڑھی جا سکتی ہے؟ یعنی اگر یہ صاحب ترتیب ہیں، یعنی ان کی 5 سے زیادہ نمازیں قضا شدہ نہیں ہیں، پھر تو ان پر لازم ہے کہ اس دن کی فجر کی نماز سے پہلے جب ان کو یاد آ گیا ہے تو گزشتہ دن کی فجر کی نماز کی قضا کریں. اور اگر یہ صاحب ترتیب نہیں ہے پھر بھی ان کے لیے جائز ہے کہ یہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے.
اور فجر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے جب تک طلوع آفتاب نہ ہو. جب طلوع آفتاب ہو تو اس کے پھر اچھی طرح طلوع ہونے تک پھر کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اور اسی طرح عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے اس وقت تک کہ جب تک سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے اور اس کی طرف انسان کی نگاہ ٹک سکے تو اس وقت تک قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. جزاکم اللہ جی. اور غلام مجتبیٰ صاحب ٹنڈو سومرو سے پوچھتے ہیں جی تنہا اور باجماعت نماز میں پیروں کے درمیان کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی ایسی لازمی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی کہ اتنا ہی فاصلہ ضروری ہو. ہر انسان کی اپنی جسم اور قد کے اعتبار سے وہ مختلف فاصلہ رکھ سکتا ہے. بہرحال تقریباً 4 انگل کا فاصلہ جو ہے یہ ہونا چاہیے اور کوئی اس سے اگر کم و بیش فاصلہ بھی رکھے تو کوئی ایسا حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے نیاز خٹک صاحب کا نوشہرہ سے. باجماعت نماز میں یا انفرادی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ یہ پڑھنا مستحب ہے لیکن اگر امام ہے تو پھر اس کے لیے یہ سرن پڑھے یعنی آہستہ آواز میں پڑھے، جہرن نہ پڑھے. جزاکم اللہ جی. اور مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی. اور سوال ہم سے پوچھا ہے عبد الواجد صاحب نے اسلام آباد سے. میری ٹرانسفر ہونی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ مصعب، جس کی وجہ سے مجھے تنخواہ میں اضافی فائدہ بھی ہونا تھا. میں نے منت مانی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو ایک مخصوص رقم کسی غریب کو دوں گا. اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے جو اضافی فائدہ ملنا تھا وہ کسی وجہ سے نہیں ملے گا. کیا اس صورت میں مجھے منت پوری کرنی ہوگی یا نہیں؟ بس انہوں نے الفاظ چونکہ مطلق کا ہے کہ اگر میرا تبادلہ ہوا وہاں تو اتنے رقم میں دوں گا تو وہ رقم ان کو دینی پڑے گی، خواہ وہ مخصوص فائدہ جو ان کے ذہن میں تھا وہ حاصل ہو یا نہ ہو. ٹھیک. علی خان صاحب کا سوال ہے کہ آدمی کو مفت ویزا ملا، وہ اسے 2 لاکھ کا بیچے تو کیا اس کے لیے یہ رقم حلال ہوگی؟ جی رقم تو حلال ہوگی کیونکہ ویزے کی خرید و فروخت اس پر پہلے بھی ایک بار بات آئی تھی تفصیل سے، جائز ہے بشرطے کہ قانونی دائرے کے اندر ہو. لیکن اتنی زیادہ رقم لینا کہ دوسرے فریق کے لیے بوجھ کا باعث ہو یہ خلاف مروت ہے، اعلیٰ اخلاقیات کے خلاف ہے. تو اتنی رقم لی جائے جو اس دوسرے فریق کے لیے قابل تحمل ہو. انشاءاللہ اس توڑے رقم میں بہت برکت ہوگی اور بڑی رقم کی جگہ وہ کام دے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے اور قاسم ہزاروی صاحب نے پوچھا ہے جوبلی انشورنس کمپنی کا تکافل آپریشن فیملی تکافل کا کیا حکم ہے؟ وہاں کام شروع کرنے سے پہلے 1 ماہ فکس تنخواہ کی بجائے کمیشن دیا جاتا ہے، اسے چیک کیا جاتا ہے، بعد میں جاب دی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ تکافل کے حوالے سے تو ہمارے ہاں بھی غور جاری ہے، کوئی جائز یا ناجائز ہونے کا فتویٰ ابھی تک نہیں ہے. باقی یہ جو صورت انہوں نے ملازمت کی رکھی ہے کہ 1 ماہ کمیشن پر کام کرایا جاتا ہے پھر مستقل ملازم بنایا جاتا ہے، تو کمیشن اگر طے شدہ ہے، واضح ہے، اور جو ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں ان کی بھی اتنی تعین ہے کہ ان چیزوں پر آپ کو اتنے فیصد کمیشن ملے گی تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے سعادت خان صاحب نے. ایک جیولری شاپ کی آفر ہے کہ ہر ماہ کچھ رقم 1 یا 2 سال جمع کرنے کے بعد کچھ خریدنے پر وہ مزدوری کے پیسے نہیں لیتے، کیا یہ سود ہو؟ جی بس بظاہر تو یہی ہے کہ جو رقم جمع کرائی گئی ہے وہ قرض کے طور پر ہے اور یہ جو مزدوری میں ان کو کچھ ریلیز ملتا ہے یہ اس کے عوض کے طور پر ہے، قرض کی وجہ سے ہے. تو یہ قرض کی وجہ سے حاصل کیا جانے والا اضافہ ہے جو سود کے حکم میں ہے، لہٰذا اس سے احتراز لازم ہے. بہت شکریہ جی. اور مفتی طارق مسعود صاحب آپ کی خدمت میں سوال مسعود علی صاحب راولپنڈی سے. حدیث میں عورتوں کے اونٹ کے کوہان کی طرح بالوں کی ممانعت سے کیا مراد ہے؟ اونٹ کا جو کوہان ہے اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو بالوں کو اوپر کی طرف اٹھانا یعنی جوڑا ایسا باندھنا کہ یہاں سر پر ہو، یعنی اوپر سے بال اٹھے ہوئے ہوں، یہ حرام اور ناجائز ہے. جوڑا باندھے پیچھے کی طرف، سر کے اوپر جوڑا باندھنا جائز نہیں ہے. یہ کسی بھی طرح سے بالوں کو اوپر اٹھانا فیشن کے طور پہ، جیسے خواتین آج کل یوں کر کے بال اٹھا رہی ہوتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. سید علی صاحب کا سوال ہے خواتین ڈاکٹرز کا ہاسپٹل میں جاب کرنا کیسا ہے؟ خواتین ڈاکٹرز کا جاب کرنا ہاسپٹل جاب کرنا جائز ہے پردے کی پابندی کے ساتھ. تو مائدہ بیگ صاحبہ کا ایک سوال ہے اگر کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی کرتی ہے تو کیا وہ اسلام سے بالکل نکل جاتی ہے اور وہ سزا پانے کے بعد بھی جنت میں جا سکے گی یا نہیں؟ مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہوتا. اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے کر رہی ہے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گی.
اور اگر اس کو حلال تو نہیں سمجھتی، حرام سمجھتی ہے، مگر پھر بھی ایک ضد اور ہٹ دھرمی میں کہ میں شریعت کے حکام کو میں نہیں مانتی، یہ شریعت کیا ہوتی ہے، اس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں. یعنی وہ مانتے ہیں کہ اسلام میں اس کا اللہ نے حکم دیا مگر ہم اسلام کو نہیں مانتے. اس طرح صراحتاً یہ الفاظ کہے یا اپنے عمل سے اس طرح ثابت کرے تو بھی اسلام سے خارج ہو جائے گی. لیکن اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، وہ مانتی ہے کہ اسلام کا یہ مذہب ہے کہ غیر مسلم سے نکاح عورت کے لیے جائز نہیں، اور یہ بھی مانتی ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں لیکن ایک گناہ کر رہی ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہی ہے، تو کافر تو نہیں ہوگی مگر یہ زنا ہے. اس کو یوں ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ غیر مسلم سے شادی. غیر مسلم سے تو شادی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہ پتھر سے شادی، ٹھیک ہے نا، وہ محل ہی نہیں ہے نکاح کا عورت کے لیے. تو زنا ہے، بہت بڑا جرم ہے. اور ایک زنا وہ ہوتا ہے جو زنا کو زنا سمجھ کے کیا جاتا ہے، ایک زنا وہ ہوتا ہے جس پہ حلال کا لیبل لگایا جائے. تو حلال کا لیبل لگا کے غلط کو صحیح کر دینا، یہ تو بہت بڑی جنایت ہے. ایسی خاتون کافر تو نہیں ہوں گی لیکن اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ ان کی موت کفر پر واقع ہو، کیونکہ ایک شریعت کے ایک حکم کا انہوں نے اپنے عمل سے گویا مذاق اڑایا، تمسخر کیا. ایک بہت بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے یہ. حفاظت فرمائے جی. اور معراج خان صاحب کا سوال ہے، کیا بیوی کے غلط تعلقات کے باوجود شوہر کے لیے اسے طلاق نہ دینا جائز ہے جبکہ بچے بھی ہوں؟ بیوی کے غلط تعلقات سے اگر مراد یہ کہ ناجائز یعنی بدکاری کی حد تک نوبت پہنچ رہی ہے تو ایسی عورت کو طلاق دینا لازم نہیں ہے، مگر مستحب ہے، افضل یہ ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے. کیونکہ اپنے نسب کو مشکوک بنانا اور اپنی زندگی کا مذاق کرکرا کر دینا یہ ویسے بھی غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے. ایسی عورت کو رکھنا، کوشش تو ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، لیکن لازم نہیں ہے. ٹھیک. محمد یاسین عباسی صاحب پوچھتے ہیں، سگے چچے کی بیٹی سے نکاح کرنا کیسا شرعن؟ چچا زاد. آج کل تو بہت شادیاں ہو رہی ہیں سگے چچا کی بیٹی سے، ان کے اپنے خاندان میں اس کی مثالیں ہوں گی. تو ان سے گزارش ہے کہ اس قسم کے جو مسائل ہیں نا، جو اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ تو بالکل مسلمان معاشرے میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، چچا کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے نکاح. تو میرا خیال ہے ان کو تھوڑی سی تنبیہ کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے مسائل نہ پوچھے جو بالکل ایک ہمارے معاشرے میں سب کو معلوم ہے. ٹھیک، بہت شکریہ جی. شاہدہ باسط صاحبہ کا سوال ہے، نام رکھنے کے لیے جو قرآن مجید سے حروف نکالے جاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بہت چل رہا ہے ہمارے ہاں کہ قرآن سے نام نکالو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور عجیب اس میں فضول چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آج کسی نے بتایا کہ میری بچی کا نام ہے لنتا، تو انہوں نے کوئی یوں کر کے نکالا تھا، تو فبیما لنتا لہم، قرآن میں ہے نا کہ فبیما رحمت من اللہ لنتا لہم. اب یہ لنتا تو پورا ٹینس ہے نا، ایک جملہ ہے. تو اب ایسے ایسے نام، وریشہ نام رکھا جا رہا ہے. واو، ہاں. تو جو ہے یہ عجیب اس قسم کے نام جن کا کوئی سینس ہی نہیں بنتی، کوئی مطلب. قرآن میں تو فرعون اور حامان بھی ہے، قارون بھی ہے. تو آپ قرآن سے نام نکالیں اور فرعون پہ آ گیا اگر، ٹھیک ہے نا، قارون پہ آ گیا یا شیطان پہ آ گیا. تو نام وہی رکھنے چاہیے جو اسلاف سے چلے آ رہے ہیں. مسلمان معاشرے میں بہت سارے نام ہیں، ان میں سے کوئی ایک رکھنا. لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ بہت ہی یونیک قسم کا نام ہو، بہت ہی منفرد نام ہو. یہ ایک پتہ نہیں ایک کیا خب سوار ہو گیا ہے کہ عام نام جو کامن چل رہے ہیں ان کو نہیں رکھنا چاہتے. کہتے ہیں بہت ہی کوئی الگ سے کوئی ایسا نام لے کر آئیں جو مارکیٹ میں کہیں جو ہے نا کبھی سنا نہ گیا ہو. تو اس چکر میں ایسی ایسی چیزیں رکھ دیتے ہیں لوگ کہ وہ جو ہے نا وہ نام ہوتا ہی نہیں ہے. بہت شکریہ جی. یار محمد صاحب کا سوال ہے کراچی سے، مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں. اگر سجدہ کرنے میں ٹانگ کے اندر تکلیف ہوتی ہو تو کیا اسی کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے یا سجدہ نہ کیا جائے؟ دیکھیے، اگر تکلیف معمولی درجے کی ہے جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے تو پھر تو سجدہ کرنا جس طرح سجدہ کرنے کا طریقہ ہے اسی طرح ضروری ہے. لیکن اگر کوئی غیر معمولی تکلیف ہوتی ہو تو پھر اس صورت میں ان کے لیے گنجائش ہوگی کہ سجدہ چھوڑ دیں. لیکن ایسی صورت میں پھر انہیں اشارہ سے سجدہ کرنا ہوگا. اور جب اشارے سے سجدہ انسان کرتا ہے تو اس میں افضل طریقہ یہ ہے کہ پھر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور بیٹھ کر نماز پڑھ کے رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے. اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور اشارے سے بیٹھ کر سجدہ کر لیں، لیکن افضل صورت یہ ہوگی کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھیں. ٹھیک، جزاکم اللہ مصعب. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے نوید صاحب نے لاہور سے، ایک عورت کا شوہر فوت ہوا، 2 دن کے بعد ماں فوت ہو گئی، تو کیا وہ عورت عدت کی حالت میں باپردہ ہو کر اپنی ماں کی میت میں شریک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ انہوں نے پوچھا کہ ماں کی میت میں شریک ہو سکتی ہے. تو میت کوئی ایسی تقریب تو نہیں ہے کہ جس میں شریک ہوا جائے، چونکہ آج کل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں جب فوتگی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک بالکل تقریب کا سا سامان بن جاتا ہے. تو یہ اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے. اصل سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ آیا ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے، کیونکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تو اس کو کفنایا جائے، دفنایا جائے، نماز جنازہ اس کی پڑھائی جائے. تو یہ کوئی تقریب نہیں ہے کہ جس میں شرکت کرنی ہے. زیادہ سے زیادہ ان کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ماں کا آخر چہرہ میں دیکھ سکتی ہوں.
تو اصل میں عدت کے دوران شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت بلا کسی شرعی ضرورت کے باہر نہیں نکل سکتی، اور ماں کا چہرہ دیکھنا یہ ایسی کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ایسی صورت میں ان کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ کامران سلیم صاحب نے پوچھا ہے اگر کسی کو جنازے کی دعا نہ آتی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے اسے؟ ایسی صورت میں وہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسی دعا پڑھیں کہ جس میں آخرت کی ہو مضمون ہو، مثلا اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات یہ پڑھ لیں، یا نماز کے آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا پڑھ لی جائے، اور کوشش کی جائے کہ جو مسنون دعا ہے اس کو یاد کیا جائے۔ جزاکم اللہ جی۔ سعد اللہ صاحب بحرین سے پوچھ رہے ہیں حرم، ہل اور آفاق میں کیا کی تعریف کیا ہے اور ان میں فرق؟ دیکھیں، مسجد الحرام کے ارد گرد جو ہے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے بھی کچھ باہر کی جو حدود ہیں یہ حرم کی حدود کہلاتے ہیں، وہاں پر علامات لگی ہوئی ہیں، اس علاقے کو حرم کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے ایک دائرہ ہے، 5 مقامات ہیں جن کو میقات مقامات کہا جاتا ہے، تو حرم سے لے کر ان میقات کے مقامات تک کا جو علاقہ ہے اس کو ہل کہا جاتا ہے، اور پھر ان میقات کے مقامات سے جو باہر ساری دنیا کا حصہ ہے تو اس کو آفاق کہا جاتا ہے۔ تو مسجد الحرام یا بیت اللہ شریف جانے والے شخص کے لیے ان تینوں مقامات کے حوالے سے مختلف احکامات ہیں، اس وجہ سے شریعت نے ان 3 گویا کہ یہ دائرے مقرر کر دیے ہیں اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ احکام مقرر کیے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ انیس احمد صاحب پوچھتے ہیں مفتی محمد حسین صاحب سے کیا فوریکس ٹریڈنگ جائز ہے اور CFD اکاؤنٹ کا کیا حکم ہے مصعب؟ فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں شاید پہلے بھی تفصیل آئی ہے، تو یہ ایک کاروبار ہی کا عام کاروبار کا ایک طریقہ ہے انٹرنیشنلی، جس میں سونا چاندی اور کرنسی کے علاوہ باقی اجناس کا کاروبار بھی ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں خرید و فروخت کی شرائط کی رعایت رکھی جائے کہ جو چیز خریدی یا بیچی جائے وہ شرعی نقطہ نظر سے حلال ہو، اس کا استعمال جائز ہو، پھر یہ ہے کہ اس چیز پر قبضہ بھی کیا جائے، اور پھر یہ کہ قبضے کے بعد اس کو فروخت کیا جائے، اور یہ کہ حقیقی خرید و فروخت مقصود ہو، محض ڈیفرنس برابر کرنے والی بات نہ ہو، جو آج کل سٹہ کھیلنے کی ایک مروج صورت ہے، بہت رائج ہے، کامن ہے خصوصاً غیر ملکوں میں، تو پھر تو اس کی اجازت ہے، لیکن ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ 99% جو حقیقی تجارت ہے وہ ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اخراجات بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اگر ایک چیز خریدی تو اس پر قبضہ کرانا، اگر ادھر آپ منگائیں گے تو ڈیلیوری کے اخراجات ہے، وہاں قبضہ کرائیں گے، کسی کو ایجنٹ بنائیں گے تو اس کے اپنے اخراجات ہے، تو ان چیزوں کے لوگ زحمت نہیں کرتے کہ اس چیز پر قبضہ ہو اور حقیقی خرید و فروخت ہو۔ تو محض فرق برابر کرنے کی ایک صورت ہوتی ہے، یا اگر خرید و فروخت ہے بھی تو قبضے سے پہلے ہوتی ہے، جو کہ شرعی نقطہ نظر سے فاسد ہے۔ لہٰذا فاریکس ٹریڈنگ کے جو اکثر طریقے ہیں وہ ناجائز ہے، اور اس میں سودی قرضے کی صورتیں بھی ہوتی ہے وہ بروکر کمپنیوں کی طرف سے، تو وہ ایک الگ ناجائز ہونے کی وجہ ہے۔ باقی اگر کوئی تجارت کے شرائط کے مطابق پوری رعایت رکھے تو پھر جائز بھی ہو سکتا ہے۔ باقی جو CFD اکاؤنٹ ہے یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کانٹریکٹ فار ڈیفرنس، یعنی حقیقی طور پر عقد مقصود نہیں ہے، صرف ڈیفرنس برابر کرنے کے لیے ہے کہ ایک چیز میں آپ سے خریدتا ہوں، اگر اس کی قیمت بڑھ گئی اس فلاں تاریخ پر جو متعین فیوچر کی جو تاریخ ہے تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، اور اگر کم ہو گئی تو اگر بڑھ گئی تو آپ مجھے اتنے دیں گے، یہ اس خریدار کا نفع ہوگا، اگر کم ہو گئی تو یہ بیچنے والے کو اتنا دے گا، وہ اس کا لاس شمار ہوگا، اور یہ سپریڈ کہلاتا ہے جو درمیان کا فرق ہے۔ تو یہ کانٹریکٹ فار ڈیفرنس یہ تو بہرحال سٹہ ہی ہے، غیر حقیقی جو تجارت ہے، جوا کی جو ایک قسم ہے، تو اس کی تو بہرحال اجازت نہیں ہے۔ شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے ابو حمزہ صاحب نے، وہ یہ پوچھتے ہیں خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا کیسا؟ بس جنازہ پڑھنا تو جائز ہے، کیونکہ اس عمل سے وہ اگرچہ بہت سنگین گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ غیر مسلم اس کی وجہ سے نہیں ہوا، تو غیر مسلم ان کو نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ جو معاشرے کے جو ایسے لوگ ہیں نمایاں حیثیت والے مقتدی لوگ، جن کے اعمال و اقوال کو لوگ دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے پھر حکم ہے کہ وہ ایسے جو علانیتاً اور بڑے سنگین گناہ کے مرتکب لوگ ہیں، جیسے کہ ڈاکو اور باغی اور قطاع طریق اور اس طرح خودکشی کرنے والے لوگ، تو ان کے جنازے میں اس طرح کے نمایاں لوگ شریک نہ ہوں، تاکہ کچھ عبرت بھی ہو لوگوں کو کہ یہ بہت ایک غلط کام ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مصعب۔ اگلا سوال محمد انس صاحب کا ہے کہ دشمن سے اگر خطرہ ہو
تو داڑھی نہ رکھنے کی گنجائش ہے؟ بس خطرہ اگر یقینی ہے اور اتنا خطرہ ہے جو ناقابل تحمل ہے اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ داڑھی نہ رکھنے کی صورت میں یہ خطرہ ٹل جائے گا تو اس کو اضطراری حالت کہا جائے گا، تو اس صورت میں پھر گنجائش ہے۔ ٹھیک۔ مفتی طارق مسعود صاحب، سید محسن شاہ صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو رشتہ ختم ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ پہلے بھی یہ مسئلہ میں نے بیان کیا تھا تو اس پہ بہت سے لوگوں نے اعتراضات کیے، بتایا تھا کہ شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اس کے میں نے تفصیل سے دلائل بیان نہیں کیے تھے تو بہت لوگوں نے اعتراضات کیے۔ اس میں وجہ یہ بیان کی گئی تھی جو فقہا بیان کرتے ہیں، ہم نے بھی وہ وجہ بیان کی کہ عورت کا انتقال ہوتے ہی شوہر کا اس سے نکاح ختم ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اعتراضات بھیجے مجھے واٹس ایپ پہ بھی کہ کیسے ختم ہو گیا، پھر امہات المومنین کی مثالیں دیں، پھر حضرت علی کی مثال دی۔ تو وہ جو شوہر کا بیوی کو غسل دینے والا مسئلہ، اس کے دلائل تو میں پھر کسی اور وقت انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا، اس مسئلے میں اس میں نے دلائل نہیں بیان کیے تھے۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ جو فقہا لکھتے ہیں کہ نکاح ختم ہوتا ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ختم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کسی شخص کی 4 بیویاں ہوں، ایک بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ مزید فوراً شادی کر سکتا ہے۔ اگر وہ نکاح دنیاوی اعتبار سے باقی ہوتا تو اس کو اجازت تھوڑی ہوتی شادی کرنے کی، کیونکہ ایک وقت میں 4-5 بیویاں آپ نہیں رکھ سکتے اپنے نکاح میں۔ ہاں اخروی اعتبار سے وہ نکاح باقی ہے، لہذا اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی، اس بیوی کے لیے اس کی قبر پہ جا کے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، اور برزخ میں اس سے ملاقات بھی ہوگی، یعنی شوہر کا انتقال ہوگا تو برزخ میں وہ ملے گی۔ تو یہ اخروی احکام الگ ہیں، فقہا تو دنیاوی احکام کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں۔ تو دنیاوی لحاظ سے بیوی کے مرتے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ شوہر کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو چونکہ اس کے کچھ دنیاوی احکام رہتے ہیں، اس نکاح کے اثرات رہتے ہیں کہ عدت میں باقی رہتی ہے، تو من کل الوجوہ نکاح ختم نہیں ہوتا، یعنی بعض احکام کے حق میں نکاح باقی رہتا ہے کیونکہ عدت عورت پر لازم ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ بشیر احمد صاحب ملائیشیا سے پوچھتے ہیں ٹی وی گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جس گھر میں ٹی وی ہو رحمت کے فرشتے داخل ہیں؟ جس گھر میں ٹی وی ہو تو ٹی وی کا استعمال اگر ناجائز ہے تو پھر گھر میں رکھنا بھی حرام ہے، اور اگر استعمال اس کا جائز ہے اور یہ اطمینان ہو کہ ناجائز کی طرف تجاوز نہیں کریں گے تو رکھنا بھی جائز ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی ٹی وی گھر میں رکھنے کی، کیونکہ ٹی وی میں 99% خرافات ہی ہیں۔ تو یہ تو کوئی بہت ہی اہم شخص ہو جس کو کوئی خاص قسم کی نیوز دیکھنی ہو یا کوئی ایسی ڈاکومنٹری دیکھنی ہو جو مفید ہے، تو آج کل انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے، تو اس لیے خامخواہ میں ٹیلی ویژن کو گھر میں لا کے رکھنا اور اس میں اپنے آپ کو گناہوں کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے جس کو کسی بھی درجے میں گناہ کا خطرہ ہو اپنے بارے میں یا اپنی فیملی کے بارے میں، آپ نے ٹیلی ویژن کسی ضرورت سے رکھا تو آپ کیسے اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ کے بچے دیکھیں گے، تو اس لیے اس میں احتیاط ہی کے پہلو کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہاں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو بہت سخت ضرورت ہے، بار بار اس کو نیوز چینل دیکھنے پڑتے ہیں اور انٹرنیٹ پر اس کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی ہر ایک کے لیے ہم حرام نہیں کہہ رہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ رہے، ضرورت کے موقع پر گنجائش ہے، مگر یہ کہ ضرورت کا فیصلہ خود کرنی ہے، عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ایمن صاحبہ کا سوال امریکہ سے، حرمت رضاعت کی تفصیل بیان فرما دیں۔ میں نے سنا ہے کہ اگر بچے کی عمر دودھ پینے کی نہ ہو یا عورت کے اپنے بچے کی عمر دودھ پینے کی نہ ہو تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ عورت کے اپنے بچے کی عمر دودھ پینے کی نہ ہو تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جس بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ اگر 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ 2 سال سے کم میں، یعنی بچے کی ایج 2 سال سے کم ہو، پھر کوئی عورت اس کو اپنا دودھ پلائے گی تو وہ بچہ اس کی اولاد میں شامل ہو جائے گا رضاعی اعتبار سے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ جی۔ تمام معزز مہمانان کا، تمام ناظرین و سامعین کا پروگرام میں شریک رہنے کے لیے انشاءاللہ کل شب 9:05 دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔